موضوع الدرس البراءة من الشرك والمشركين، سورة الكافرون، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص فيه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سورج جو ہے اعلان برات ہے ان اعمال کا جو مشرک کرتے ہیں، اور اس کے اندر گویا حکم ہے اخلاص کا کہ عبادت خالص اللہ تعالی کے لیے ہو۔ فقوله تبارک و تعالی قل یا ایھا الکافرون یشمل کل کافر علی وجہ الارض، ولكن المواجهون بهذا الخطاب هو كفاركم كفار قریش۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الکافرون کا خطاب جو ہے یہ دنیا کی زمین پر جتنا اور جہاں جو کافر ہے ان سب کے لیے ہے، لیکن اس کے اول مخاطب جو ہیں وہ کفار قریش ہیں۔ وقیل انہم من جہلہم دعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عبادت اوثانہم سنۃ وَيَعْبُدُونَ مَعْبُودَهُ سَنَةً، اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنے جہالت اور اپنی غباوت کی بنا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اگر آپ ہمارے خداؤں کی عبادت 1 سال کریں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ وَأَمَرَ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِيهَا ان يتبرأ من دینہم بالکلیۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ہر لحاظ سے ان سے برات کا اعلان کریں۔ فقال لا اعبد ما تعبدون یعنی من الاصنام والانداد، میں ہرگز نہیں عبادت کرتا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جو تم نے بت بنائے ہیں، شریک بنائے ہیں، الہ بنائے ہیں۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ میں تو هو اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ فما ہاؤنا بمعنى من، یعنی ما جو ہے من کے معنی میں ہے۔ ثم قال ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ای ولا اعبد عبادتکم ای لا اسلکها ولا اقتدی بها، میں تمہارے طرز پہ عبادت نہیں کرتا اور نہ میں تمہاری اقتدا کرتا ہوں۔ وانما اعبد اللہ علی وجہ الذی یحبہ ویرضاه، اور میں اللہ کی عبادت بھی اس طرح کرتا ہوں جس سے اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔ ولہذا قال ولا انتم عابدون ما اعبد ای لا تقتدون بأوامر اللہ وشرعہ فی عبادتہ، بل قد اخترعتم شيئا من تلقاء انفسكم كما قال ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
ولا انتم عابدون ما اعبد، یعنی لا تقتدون بأوامر اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ کے احکام، اللہ کی شریعت، اس کی عبادت پہ، اس پہ نہیں چلتے ہو، بلکہ تم لوگوں نے خود اپنے اندر سے خود بخود گھڑے ہیں طریقے، کہیں تم بت بناتے ہو، کہیں دیوی دیوتا بناتے ہو، کسی کے نام عورتوں والے رکھتے ہو، کسی کے نام مردوں والے رکھتے ہو، اصل میں یہ سب تمہاری اپنی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تم اپنے گمان پہ عبادت کرتے ہو اور جو تمہارے دل کی خواہش ہوتی ہے اس پہ چلتے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا باقاعدہ اعلان آ چکا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار سے، مشرکین سے اور جو بھی کافر ہیں، یاد رکھیں مثلا یہود ہیں، وہ گو اہل کتاب ہیں لیکن کافر ہیں، ان کے کفر کی وجہ جو ہے وہ انکار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے، کہ انہوں نے حضور پر ایمان نہیں لایا تو کافر ہو گئے۔ نصارہ ہیں، کافر ہیں، وہ لاکھ کہیں کہ ہمارا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ہے لیکن حضور پر ایمان نہیں لیا۔ اور مشرکین ہیں، وثنیین ہیں، عباد الاسنام ہیں، اوثان ہیں، سورج کے پجاری ہیں، آگ کے پجاری، یہ سب جو ہے مشرک ہیں۔ ان سب سے اللہ نے فرمایا کہ بالکلیہ براءت کا اعلان کریں کہ لا اعبد ما تعبدون، یہ تو عبادات کے معاملے میں۔ اور اسی طرح موالات کے بارے میں کہ جیسے ہم ان کے طرز پہ عبادت بھی نہیں کر سکتے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اس کی بھی ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح ترک موالات کا حکم۔ ترک موالات کا کیا معنی کہ کافروں سے دوستی نہ رکھو، کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے دوستی نہ رکھو، یہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ اس لیے اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اللہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو، میرے دشمن تمہارے بھی دشمن، ان کو کبھی اپنا دوست مت سمجھو۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، کہ اے ایمان والو ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو جن پہ اللہ کا غضب ہے، یعنی یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور اگر ان سے دوستی رکھو گے تو پھر تم اپنے جانوں پہ ظلم کرو۔ تو اس لیے یعنی ہمیں حکم ہے عقیدے کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، موالات کے اندر بھی کہ ہمیں کبھی کافر سے امید نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ قرآن میں فیصلہ فرماتے ہیں تو پھر ہماری کوششیں کیا کریں، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ سے یہود و نصارہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے، ہاں اگر آپ دین چھوڑ کے ان کے دین پہ چلے جائیں تو پھر تو ہو سکتا ہے وہ سلو کر لیں، ورنہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیشہ مسلمانوں کو کفار سے دوستی بھی منع ہے اور ان کے عقیدے اور عبادت کے مطابق عمل کرنا بھی منع ہے، اور یہ چھپانا نہیں ہے، کھلا برات کا اظہار کرنا ہے کہ بھی ہماری برات ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف اپنی قوم سے کہہ دیا انا براء منکم ومما یعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بھی بری اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں سے بھی بری ہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق۔ اور حتیٰ کہ اپنے باپ کو جب سمجھاتے کوئی بات بھی ماننے کے لیے باپ تیار نہ ہوا تو کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جان بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، چونکہ میں یہاں رہ کے آپ کی نافرمانی کروں گا اور آپ میری بات مانتے نہیں، تو اس کا حل یہی ہے کہ میں تمہارا علاقہ، تمہارا گھر، تمہاری جگہ سب چھوڑ دوں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تمہیں بھی اور تمہارے خداؤں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اللہ کے لیے میں اب ہجرت کر رہا ہوں۔ انی مہاجر الی ربی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے ٹھکانہ عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی برات کا اعلان کیا، اور ساری قوم سے بھی اور والدین سے بھی سب سے بری ہو گئے۔
اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اصحاب رسول اللہ نے، صحابہ نے یعنی برات کا کمال کر دیا کہ اگر جنگ میں سامنے بھائی آ گیا ہے نا مسلمان کے تو اسے قتل کر دیا. حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے جو تھے وہ جب اسلام لے کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان، جنگ بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کی زد میں کئی دفعہ آئے لیکن میں نے تلوار روک لی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں کبھی نہ روکتا، میں یہ خیال ہی نہ کرتا کہ تم میرے بیٹے ہو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ حضور کو صلح تو نہیں فرما رہے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ بھئی یہ جو پکڑے گئے ہیں قیدی، ان کو فدیہ دے کے چھوڑ دیں یا ان کو احسان کر کے چھوڑ دیں یا ان کو قتل کر دیں. حضرت عمر نے کہا رسول اللہ ان کو قتل کریں، یہ کفر کے ستون ہیں، انہوں نے کوئی کمی کی ہے ہمارے ساتھ، انہوں نے کوئی ظلم کوئی تیر ایسا باقی ہے جو صحابہ پر نہیں استعمال کیا، لہذا آپ مجھے بھی حکم دیں، حضرت علی کو بھی حکم دیں، حضرت جعفر کو بھی حکم دیں اور سب صحابہ کے اپنے اپنے رشتہ داروں کی گردن پہ تلوار رکھیں. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شاید یہ احسان سے مان جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت عمر کے فیصلے کو قبول فرمایا کہ بھئی واقعی حضرت عمر نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر آپ وہاں ہی ان کا قصہ ختم کر دیتے تو ان کی قوت جو تھی وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا. تو بہرحال مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارا کفر اور اسلام کبھی جمع نہیں ہو سکتا، ایمان اور نفاق کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے، حق اور باطل کبھی جمع نہیں ہو سکتا ہے، روشنی اور اندھیرا کبھی جمع نہیں ہو سکتا. تو لہذا خالص عبادت کر. اچھا یہ تو ہے نا کہ ہماری عبادت کافروں کے طرز پہ نہ ہو، دوسرا ہمیں یہ بھی حکم ہے خالص عبادت کا کہ اس میں ریا بھی نہ ہو، لوگوں کو دکھلاوا بھی نہ ہو. صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ابی ہریرہ قیامت والے دن سب سے پہلے ان 3 آدمیوں کا حساب ہوگا. انہوں نے پوچھا کون سے 3 آدمی؟ فرمایا ایک تو عالم اور قاری جو ہے نا ان کا حساب، اور دوسرے نمبر پہ جو شہید ہیں ان کا حساب، اور تیسرے نمبر پہ جو مالدار ہے اور سخی ہے اس کا حساب. وہ اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے. اللہ فرمائیں کہ میرے بندے میں نے تجھے عالم بنایا، قاری بنایا، قرآن تیرے سینے میں رکھا، تم نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تو گلی گلی تیرا قرآن پہنچایا، میں نے تو پوری دنیا میں جا کے دعوت دی ہے، تیرا دین پہنچایا ہے. اللہ فرمائیں گے کذبت عبدی، میرے بندے جھوٹ بول رہے ہیں، تم اس لیے درس دیتے تھے اور تقریریں کرتے تھے کہ لوگ واہ واہ کریں اور تیری تعریف ہو، تمہیں بدلہ دنیا میں مل گیا ہے، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں. حکم دیں گے لے جاؤ جہنم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی شہید سے پوچھیں گے ہاں جی تم نے کیا کیا؟ یا اللہ تیرے نام پہ گردن کٹا دی، میں نے اپنی جان بھی قربان کر دی. اللہ فرمائے کہ کذبت عبدی، جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے کیا کہ لوگ سمجھیں کہ بڑا بہادر ہے اور بڑا شجاع ہے، اور دیکھو جی کیسے دشمنوں سے مقابلہ کیا، تمہاری واہ واہ بھی دنیا میں ہو گئی، تمہیں بدلہ مل گیا، ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں. فرمائیں گے لے جاؤ جی. اسی طریقے سے تیسرا آدمی جو ہے وہ سخی ہوگا، مالدار ہوگا، اللہ کے دربار میں ہاں میں نے تمہیں مال دیا، تم نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے بڑی خیراتیں کی، میں نے بڑی سخاوت کی، میں نے لوگوں کو بڑا کھلایا پلایا، مدرسے بنائے، یتیم خانے بنائے. اللہ فرمائے کہ کذبت عبدی، جھوٹ بول رہے ہو میرے بندے، میں جانتا ہوں تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ سمجھیں گے جی واہ 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 ماشاء اللہ یہ تو حاتم طائی ہے، یہ تو بڑا جواد ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، تو تمہاری واہ واہ بھی ہو گئی اور بدلہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس کوئی بدلہ نہیں. حکم دیں گے کہ لے جاؤ جا. تو یہ اگر ریا ہوگا تو پھر یہ عالم وہ چیز اثر کرتی ہے جس میں ریا نہ ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، تو پھر اللہ دنیا میں بھی بدلہ دیتے، آخرت میں بھی بدلہ دیتے. حضرت ربیع ابن سلیمان اللہ کے اولیاء میں سے ہیں.
وہ حج کی تیاری کی، حج کے لیے اہتمام کیا، پیسے بھی اکٹھے کیے، سامان بھی بنایا، بالکل تیار ہو گئے قافلے کے ساتھ۔ پہلے دور میں تو قافلے آتے تھے نا اونٹوں پہ، 100 اونٹ کا قافلہ، 200 اونٹ، 400 اونٹ، 500 اونٹ، تو قافلے چلتے تھے تاکہ رستے کی مشکلات جو ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد سے آسان ہو جائیں۔ تو تیاری مکمل ہو گئی۔ ایک دن رات کو حضرت ربیع ابن سلیمان کو کہیں باہر تشریف لے گئے تھے، گھر آتے ہوئے دیر ہو گئی، تو بستی کے باہر دیکھا کہ ایک مردار قسم کا خچر ہے یا گدھا ہے یا جانور ہے وہ پڑا ہے، اور ایک برقعے والی عورت بیٹھی ہوئی چاقو سے اس کا گوشت کاٹ رہی ہے۔ ربیع ابن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو کے کھڑا ہو گیا کہ یہ باقاعدہ برقع بھی پہنے ہوئے ہے اور پھر بڑے آرام سے چاقو سے گوشت کاٹ رہی ہے۔ میں کھڑا رہا، اس نے گوشت کاٹا، اس کو ایک کپڑے کی تھیلی میں باندھا اور لے کے چل پڑی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ جب مکان میں داخل ہوئی تو میں بھی اس کے گھر کے مکان کے دروازے پہ پہنچ گیا، تو اس نے کھنڈی کھٹکھٹائی اور بچیوں نے اندر سے دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ گوشت میں لے آئی ہوں، شاباش اس کو دھو پکاؤ اور پھر کھائیں گے۔ تو کہتے اب مجھ سے برداشت نہ ہو۔ میں نے کہا میری بہن، میری بیٹی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ والے آپ جائیں اپنا کام کریں، یہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ نے کہا اللہ کے ساتھ ہے، یہ تو حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتہ، میتہ تو ہر حال میں حرام ہے، مردار جانور تو ہر حال میں حرام ہے، وہ تو حلال ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بچیوں کو حرام گوشت کھلائیں گے؟ اس نے کہا میرے بھائی کیوں پریشان کرتے ہو، قرآن میں نہیں آیا فمن اضطر منکم، اگر کوئی مضطر ہو جائے تو کھا سکتا ہے۔ آج 5 دن سے میرے بچے فاقے سے ہیں اور اس وقت نوبت یہ آ گئی ہے کہ سب بھوک کی وجہ سے مر نہ جائیں، تو میں مجبور ہو گئی، باہر نکلی، یہ ایک جانور پڑا تھا تو میں لے آئی۔ تو میں نے فرمایا کہ اچھا بہن تم ایسا کرو، مہربانی کرو، ذرا صبر کرو، مجھے گھر تک جانے دو، حرام نہ کھلاؤ بچوں کو۔ حضرت ربیع ابن سلیمان فرماتے ہیں میں گھر آیا، میں نے اپنے ملازم کو بلایا، سامان اٹھایا، آٹا، کھجوریں، سامان، ہر چیز جو ضروریات کی موجود تھی وہ اٹھائی، اور 600 درہم جو ہیں وہ میں نے ایک تھیلی میں رکھے تھے حج کے خرچے کے لیے، وہ 600 درہم والی تھیلی بھی اٹھائی، دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کہا بی بی آپ پردہ کریں، ہم سامان اندر رکھ دیں۔ تو انہوں نے پردہ کر دیا، ہم نے سامان اندر رکھا، اور میں نے کہا بی بی یہ میں تھیلی بھی رکھ رہا ہوں، اس میں 600 درہم ہیں، یہ بھی تمہارے بچوں کے لیے ہیں۔ تو حضرت ربیع ابن سلیمان فرماتے ہیں میں سن رہا تھا کہ بچیاں رو رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ اس کا بدلہ دے تمہیں اور بہتر بدلہ عطا فرمائے، غفر اللہ لک وتقبل حجک، اللہ تیرا حج بھی قبول فرمائے، اللہ تیری مغفرت فرمائے، اور وَيَحْشُرَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ جَدِّنَا، اور قیامت میں ہمارے نانے کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ تو کہتے ہیں میں آمین کہتا ہوا نکل آیا، اور دوستوں نے کہا بھائی کل تیار، میں نے کہا ابھی میں حج پہ نہیں جا رہا۔ انہوں نے کہا وجہ کیا؟ میں نے کہا بس کوئی وجہ میں نہیں جا، چونکہ میں تو سب کچھ ختم کر چکا تھا، اب حج کیسے کروں؟ تو بہرحال میں حج پہ نہ گیا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حج ہو گیا، لوگ واپس آ گئے، تو میں بعض دوستوں کو مبارکباد دینے کے لیے گیا، تو انہوں نے کہا کس بات کی مبارکت دینے آئے؟ میں نے کہا حج کی۔ اور انہوں نے کہا تم تو ہمارے ساتھ تھے، عرفات میں ہم نے دیکھا تھا آپ کو، مناب میں بھی دیکھا تھا، مکے میں بھی دیکھا تھا، اب ہمارے سامنے بہانے بناتے ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے میں نہیں گیا، میں نے حج نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کمال ہے پھر۔ کہتی ہیں میں پریشان ہو کے رات کو درود شریف پڑھتے 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 سو گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، میں تو حج پہ بھی نہیں گیا، لیکن کوئی بات نہ کھلی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن میں
مسجد سے نکل رہا تھا کہ ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ربیع ابن سلیمان، تمہیں یاد ہے کہ 2 سال پہلے تم نے یہ تھیلی مجھے امانت دی تھی کہ اس میں میرے پیسے ہیں، رکھ لو، دیکھ لو، تمہاری وہ اوپر گرا اور جو گٹھ لگائی تھی، وہ گانٹھ لگی تھی، وہ بھی تم نے لگائی تھی، میں نے اس کو بھی نہیں کھولا ہے، لیکن مدت ہو گئی، پھر تم مجھے ملے نہیں، میں سفر پہ چلا گیا، ابھی واپس آیا ہوں تو میں آپ کی امانت پہنچانے آیا۔ تو کہتے ہیں میں نے لے لیا۔ تو کہتی ہیں میں نے گھر آ کے جب کھولا تو وہ تو 600 درہم کے بجائے 600 دینار ہیں۔ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا ہوتا تھا۔ اب میں حیران کہ یا اللہ کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ 2 سال کے بندہ، میں نے سنا تھا یہ بندہ ملک چھوڑ گیا، کہاں سے نکل آیا؟ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں نے پھر یہ کیا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں مسجد میں ہی بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھتے پڑھتے وہی سو گیا، تو آواز آئی من عاملنا ربحا، کہ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ نفع میں رہتا ہے۔ اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی آواز دیتا ہے کہ ربیع تم نے حضور پاک کے خاندان کے بچوں پہ اور عورتوں پہ رحم کیا، اللہ نے تجھ پہ رحم کیا ہے، اور اللہ نے تیرے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں، اور اللہ نے تیرا حج بھی قبول فرما لیا ہے، کہ نیت پر تمہیں اللہ نے حج کا ثواب دے دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تیرے گناہوں کی بھی مغفرت فرما دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تیرا حشر بھی قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کریں گے۔ تو ربیع ابن سلیم تو کیوں، یہ ہے وہ چیز جو آدمی اخلاص سے دیتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کسی نے کہا ہے، نہ شہرت ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تم جب خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو دیتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ حلال ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ اس کو جبل احد کے برابر بڑھا کے ثواب دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے ہیں اس کے ثواب کو۔ اور اگر تم لاکھوں لٹا دو، مال حرام ہو یا ریا ہو، تو وہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس کا دھیلے کے برابر بھی ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کفر سے برات ہو، عبادت میں اخلاص ہو، اور ہر جگہ یہی حکم ہے فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارنا۔ فتبرأ منهم في جميع ما هم فيه فإن العابد لا بد له من معبود يعبده وعبادة يسرق إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه يعبدون الله بما شرعه، ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا ما جاء به الرسول، والمشركون يعبدون غير الله عبادة يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اب ہر چیز سے برات کریں، کیونکہ جو عابد ہیں لازم اس کا کوئی معبود ہوگا اور عبادت کا بھی طریقہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو اور اس کے ماننے والوں کو جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ یعبدون اللہ کی عبادت کریں بما شرعہ۔ اسی لیے کلمۃ الاسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ولا طریق الیہ، اور اللہ کے راضی کرنے کا، اللہ کے تک پہنچنے کا راستہ بھی کوئی نہیں مگر وہ جو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، الا بما جاء به الرسول، والمشرکون یعبدون غیر اللہ، اور مشرک جو ہیں وہ اللہ کے سوا غیر کی عبادت کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان کر دیں کہ لکم دینکم ولی دین،
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت بھی خالص ہو اور ہو بھی اس طریقے پر جو طریقہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ اس لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر عمل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ضروری ہیں، ان یکون خالصا وان یکون صوابا، خالص اللہ کے لیے ہو، ثواب مانا موافقا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب آپ دیکھیں کہ حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے، یہی سنت ہے۔ اگر رکن یمانی سے طواف شروع کرو تو طواف نہیں ہوگا، اگر کعبے کے دروازے سے شروع کرو تو طواف نہیں ہوگا، اگر مقام ابراہیم سے شروع کرو تو طواف نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مخالف ہے طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی طرح دیکھیں کہ صفا مروہ ہے، ابتدا صفا سے کریں اور چکر مروہ پہ ختم کریں، ایک طرف 4 بنے ایک طرف 3 بنے تاکہ 7 عدد پورا ہو۔ اگر کوئی آدمی مروہ سے دوڑے تو وہ ادا نہیں ہوگا، چونکہ مخالف ہے سنت رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ آج کل دنیا میں اتنے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، اتنے فتنے ہیں، یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، بالکل صرف وہی انسان بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچائے۔ اب تو حل کوئی نہیں ہے نا جی، اب ایک ہی حل ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو کام کر رہے ہیں اس پر 2 چیزوں کا خیال رکھیں، بھی اللہ کے لیے ہے اور حضور کا حکم اسی طرح ہے، بس ٹھیک، بس اتنا کام۔ اب کوئی آدمی عشاء کی 4 رکعتوں کے بجائے 16 رکعتیں بھی پڑھتا رہے تو وہ مردود ہوگا کہ اس نے مخالفت کی ہے سنت محمد مصطفیٰ۔ اسی طرح عرفات میں اگر تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو تم نے مخالفت کی ہے حضور پاک کی سنت۔ حضور نے منع فرمایا، آپ نے حکم دیا کہ مغرب اور عشاء جمع کرو مزدلفہ۔ تو ہر عمل میں یہ دیکھا جائے گا۔ یہ تو ہمارے یہاں جگہ اور جی ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، حضور کی محبت میں پڑھتے ہیں، حضور کی شان بیان کرتے ہیں، اور ہم نعتیں پڑھتے ہیں، ہم جناب درود پتہ نہیں لکھی پڑھتے ہیں، ہم فلاں درود پڑھتے ہیں۔ بھئی ہمیں تمہارے ان باتوں سے جھگڑا نہیں، جھگڑا اس بات سے ہے کیا یہ حضور پاک نے حکم دیا یا صحابہ نے پڑھا ہے؟ اگر ثابت ہے تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اگر حضرت بلال نے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھے ہیں ٹھیک ہے، کسی روایت میں کسی ضعیف حدیث میں ہی دکھا دیں تو جھگڑا ختم۔ اور اگر انہوں نے نہیں پڑھے ہیں تو مانا یہ ہے کہ پھر یہ بدعت ہے۔ بھئی حضور کے سامنے کتنی صحابہ شہید ہوئے، کتنی موتیں ہوئیں، کیا حضور نے کبھی کسی کی کلخانی کی یا کرائی یا حکم دیا؟ نہیں دیا تو صاف ظاہر ہے کہ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ گمراہی، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، یعنی پیسے بھی خرچ کرو اور جہنم بھی خریدو۔ یہ اچھی بات ہے کہ ہم چاول بھی پکائیں اور جائیں بھی جہنم میں۔ ہر عمل میں بس ایک بات یاد رکھ لو، کسی سے نہ جھگڑو۔ کوئی مولوی ہے اس کو کہو کہ بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو حدیث مبارک میں ہے، حضور پاک نے فرمایا ہے، یہ صحابہ نے کیا ہے، خلفائے راشدین نے کیا ہے، اہل بیت رسول نے کیا ہے، چونکہ 4 دلیلیں ہیں، کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے۔ اسی دلیل سے ثابت کر دو، ٹھیک ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اگر مگر سے دین نہیں بنتے کہ جی اگر کرتے ہیں ہم تو محبت کی بات، صحابہ کو محبت نہیں تھی، تمہیں زیادہ محبت ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، خلفائے راشدین کو محبت نہیں، انہوں نے اپنی محبت میں یعنی سب کچھ لٹا دیا۔ حضرت صدیق جیسا امیر آدمی جو ہے بوری جیسا لباس پہن کے یہ کھجور کے کانٹے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سلائی بھی نہیں تھی، سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنی ساری دولت حضور محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دی۔
اس لیے صحابہ نے لکھا ہے کہ سیدہ خدیجہ صرف محسنہ محمد مصطفیٰ نہیں تھی، محسنہ اسلام تھی، اس نے اسلام پہ احسان کیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بس دو باتیں یاد رکھو، عمل خالص ہو، اور آج کل جو ہے نا مشکل کہ ہمیں وہ جو پہلے دور میں ہوتے تھے نا اولیاء اللہ ہوتے تھے، بس ان کے پاس گئے اصلاح ہو گئے، آج کل بہت مشکل۔ بس آج کل زیادہ زور اسی بات پہ دو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، استغفار پڑھو، اور کوئی صحیح دین والا دوست مل جائے تو اس کا ساتھ دو اور دین کے کام میں لگ جاؤ۔ بس بچنا ہے تو ایک ہی اللہ ہے۔ اور یہ دیکھو نا داڑھی ہے، معمولی بات سمجھتے ہیں، اس داڑھی کی وجہ سے بندہ سینکڑوں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک عورت جا رہی ہو تو بڑا گھور کے دیکھو تو کیا پھر دل میں شرم نہیں آتا؟ کیا کہے گی داڑھی والا حیا نہیں آتا دیکھ رہا ہے۔ داڑھی نہ ہو تو پھر تو لائسنس ہو گیا نا، آپ جو کچھ مرضی آئے کریں، چاہے اپنا منہ کالا کریں چاہے دوسرے کا کریں، کیونکہ داڑھی تو ہے نہیں، آپ کے پاس تو لائسنس ہے نا گناہ کرنے کا۔ صرف داڑھی کی وجہ سے کتنے گناہوں سے بندہ رک گیا۔ شرم آتی ہے کہ یار میرے منہ پہ داڑھی ہے، کیا کہیں گے لوگ؟ اور پھر گلا داڑھی کا ہوگا، اور داڑھی سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ تم داڑھی والے بن کے فلم پہ بیٹھے ہو، جو لوگ دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے 4 نمبر کی اینک لگائی ہوئی ہے، داڑھی ماشاءاللہ پہلے بٹن پر ہے، اور نظریں جو ہیں وہ ٹیلی ویژن سے ادھر ہی نہیں ہوتی، جھٹکا ہی نہیں آتا۔ ساری رات بٹھائے رکھو، بزرگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس اب اپنی دوستی بنا لو، قرآن پڑھو، استغفار پڑھو، درود شریف پڑھو، اور اگر کوئی رجل صالح مل جائے اس کی صحبت اختیار۔ صحبت کا بڑا رنگ چڑھتا ہے، وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ اگر تہجد گزاروں کے گھر میں رہیں گے نا تہجد نصیب ہو جائے گی، شرابیوں کے گھر میں رہیں گے تو فجر بھی نصیب نہیں ہوگی، بھنگ والوں کے پاس رہیں گے تو ظہر بھی نصیب نہیں ہوگی، پھر پڑے رہیں گے نا۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے، اس نے ایک دفعہ بہت بڑی مجلس تھی اور بڑے لوگ تھے، سب اس میں بیوروکریٹ اور منسٹر اور بڑے بڑے لیول کے لوگ تھے۔ اچھا، اور بڑے آدمی تو آج وہی ہوتے ہیں نا جو شرابیں پیتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں کیا دماغ میں آ گئی کہ اس نے کہا جی آج میں آپ لوگوں کو ایک پنجابی کی نظم سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی چلو سناؤ۔ انہوں نے کہا جنہ پیتیاں شراباں وہ ستے پہنے، جیویں روڑیاں دے اتے سانگیاں دے کتے پہنے۔ اتنے ذلیل ہوئے نا وہ سارے۔ اس کے بعد جب بھی کبھی مشاہدہ جاتا جی مہربانی کر کے وہ کتے والی نظم نہ سنانا، کیونکہ وہ سارے تو پینے والے تھے نا۔ تو اس نے پنجابی کی نظم سنائی کہ جنہ پیتیاں شراباں وہ ستے پہنے، جس طرح روڑیاں دے اتے سانگیاں دے کتے پہنے، جیسے کتے پڑے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طرح مرے پڑے ہوتے ہیں، الٹیاں کر رہے ہیں، پیشاب نکل گیا ہے، صاحب شراب پی رہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور نے فرمایا کہ شراب جو ہے شرب الخمر راس کل اسم، ہر گناہ کی جڑ شراب۔ کما قال تعالی وان کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر آپ کو جھٹلائیں اور آپ کی بات نہ مانے گا چھوڑ جاؤ، تم جانو تمہارے عمل جانے۔ وقال لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی یقال دین لکم دینکم یعنی الکفر، تمہارا دین کفر ہے، ولی دین الاسلام۔ ولم يقل دینی لأن الآیات بالنون فحذف الياء كما قال فهو يهدين ويشفين۔ تو ولی الدین، اب مفسر فرماتے ہیں کہ دینی نہیں آیا چونکہ آیات جو ہیں وہ نون کے ساتھ ہیں تو اس لیے یا جو ہے گرا دیا گیا۔ اصل میں مانا تو یہ تھا نا لکم دینکم ولی دینی، لیکن صرف ولی الدین آیا، جیسے کہ قرآن میں فہو یہدین ویشفین۔ وقال غیرہ لا اعبد ما تعبدون الآن ولا اجیبکم فیما بقی من عمری ولا انتم عابدون ما اعبد
بعض علماء نے فرمایا کہ یہ تکرار نہیں بلکہ اعلان کیا کہ میں اب بھی اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اور نہ آئندہ زمانے میں کبھی اس کی عبادت کروں گا۔ وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا۔ آپ کے بعد جو ہم قرآن نازل کرتے ہیں یہ انکار کرنے کی وجہ سے مزید زیادہ سے زیادہ کفر اور سرکشی میں پڑ جاتے ہیں۔ انتہا ما ذکرہ نقل ابن جریر بعد اہل العربیۃ ان ذلک من باب التاکید۔ اور ابن جریر طبری نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ 2 دفعہ آیا ہے نا کہ ما ولا لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، تو یہ تاکید ہے۔ جیسے قرآن میں ہے فإن مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا، اور جیسے قرآن میں ہے ترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، تاکید ہے۔ واقع بعضهم كانوا كابن الجوزی وغیرہ عن ابن قتیبہ واللہ اعلم، ان نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے۔ وهذه 3 اقوال اولها ما ذکرناه اولا والثاني ما حكاه البخاری وغيره من المفسرین ان المراد لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد في الماضی ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد في المستقبل، یعنی وہ ماضی کے لیے تھا اور یہ مستقبل کے لیے ہے۔ اور ثالث کیا ان ذلك تاکید محض کی یہ تاکید ہے۔ وسمى قول الرابع نصره ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی بعض کتبہ وهو ان المراد بقوله لا اعبد ما تعبدون نفی الفعل، یہ فعل کی نفی ہے، لانها جملۃ فعلیہ، ولا انا عابد ما عبدتم نفی قبولہ لذلك بالکلیۃ لان النفی والجملۃ الاسمیہ آکد، اور دوسرے جملے میں جملہ اسمیہ ہے جس سے تک نفی جو ہے پکی ہو گئی مضبوط، وکانہ نفی الفعل وکانہ قابلا لذلك، فعل کی بھی نفی کی، وقوع کی بھی نفی کی، قول کی بھی نفی کی۔ نفی الوقوع نفی الامکان الشرعی ایضا وهو قول حسن، ایضا یہ قول بھی بہتر ہے۔ واللہ اعلم۔ وقد استدل الامام ابو عبداللہ الشافعی رحمہ اللہ وغیرہ بهذه الآیۃ الکریمۃ لکم دینکم ولی دین، على أن الكفر كله ملة واحدة ورث اليهود من النصارى، وبالعكس إذا كان بينهما نسب أو سبب يتوارث، لأن الأديان ما عدا الإسلام كلها كالشيء الواحد في البطلان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سے مسئلہ نکالا ہے کہ یہودی نصرانی کا وارث بن سکتا ہے، نصرانی یہودی کا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ کافر جو ہیں سب برابر ہیں کفر کے اندر، البتہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور مسلمان ان کا وارث نہیں بن سکتا۔ وذهب احمد بن حنبل وافق الى عدم توريث النصارى من اليهود، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل تھے کہ نصرانی یہودی کا وارث بھی نہیں بن سکتا اور یہودی نصرانی کا بھی وارث نہیں بن سکتا، لحدیث عن شیخ نبی قال قال لا يتوارث اهل ملتين شتى، کہ ایک حدیث مبارک میں حضور نے فرمایا کہ 2 ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو امام احمد بن حنبل فرماتی ہیں کہ نصارہ اپنی ملت پہ ہیں، یہودی ایک ملت پہ ہیں، لہذا ان کا آپس کے اندر بھی توارث نہیں ہوگا۔ آخر تفسیر سورۃ قل یا ایھا الکافرون۔ الحمدللہ اللہ نے انشاءاللہ زندگی دی تو پھر اس کے بعد سورۃ النصر کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ بعض عورتیں جو ہیں ملتزم کی دیوار کے پاس دعائیں لکھتی ہیں، کس چیز پہ لکھتی ہیں؟ قلم سے پتھر پہ لکھتی ہے یا ویسے لکھتی ہے اشاروں سے؟ تو ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر ماں مر گئی، 14 دن کا بچہ تھا، پھوپھی نے اس کی پرورش کی، وہ بالغ ہو گئے، تو وہ اس کا ماتھا چوم سکتے ہیں، پاؤں دبا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دبا سکتے۔ کوئی حقیقی بیٹا تو نہیں ہے نا، وہ تو پالا ہے نا اس نے، اور نہیں دے۔ ویسے یاد رکھو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا برا رواج ہے، بہت ہی برا۔ میں ایک فیملی کو جانتا ہوں، اچھے خاصے دین والے لوگ ہیں، یہ بھی نہیں نعوذ باللہ کہ بے دین ہوں، دین والے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، لیکن وہ لڑکیاں بالغ جو ہیں باپ کو رات کو مٹھیاں بھرتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
جوان بیٹے جو ہیں وہ ماں کو مٹھیاں بھر رہے ہیں، انا للہ و انا۔ حضور نے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو الگ کر دو، بستر بھی الگ کر دو، اور تو مٹھیاں بھروا رہے ہیں۔ تو یہ بالکل حرام ہے، بالکل حرام۔ جب بندہ اپنا بچہ بھی بڑا ہو جائے الگ۔ آج کل دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ جس بات سے اسلام نے روکا ہے اس میں حکمتیں ہیں نا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ایسے درندے بھی ہیں دنیا میں جو 5 سال کی بچی سے زیادتی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم کسی رنگ کا لباس استعمال کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں جناب، جو مرضی آئے رنگ کرو۔ حضور پاک کو مردوں کے لیے سفید رنگ پسند تھا، افضل ہے، باقی تمہاری مرضی جو پہنو، کوئی منع نہیں۔ لیکن کچھ یہ کیا کرو کہ جس میں مثلا ایسے رنگ پہنو کہ دور سے لوگ دیکھیں تو کہیں عورت آ رہی ہے، تشابہ شبہ بنے عورتوں کے ساتھ، تو وہ حرام ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں نا، وہ شرٹ پہنتے ہیں ان کپڑوں کے جس کے کپڑے کے عورتیں بیچاری قمیص پہنتی تھی، اب عورتوں نے سفید پہننا شروع کر دیا ہے، مردوں کے کپڑے انہوں نے پہن لیے ہیں، اور بعض تو خیر جین پہن لیتی ہیں۔ اب آپ نے اور ترقی کر لی ہے ماشاءاللہ، نکر پہن کے تمہاری بیٹیاں ماشاءاللہ کبڈی کھیلنے گئی ہوئی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ یار ان کے والدین اتنے دیوس ہیں، بے غیرت ہیں، کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا جس کو غیرت نہیں ہے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگھائیں گے۔ دشمن کے ملک میں کافروں کے سامنے جا کے تیری بیٹیاں کھیلیں اپنا کبڈی میں، اور پکڑیں اور گریں، اور کوئی ٹانگ کو پکڑے ہوا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، ایمان سے کوئی یہ مسلمان کی بیٹیاں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ابھی وہ ہمارے بزرگ تھے، فرماتے تھے مکی صاحب ہم تو ہیں دین کے چوکی دار، تو چوکی دار کو پیسہ ملتا ہے، روٹی ملتا ہے، تو رات کو کہتا ہے خبردار خبردار خبردار، کتے بھونکتے پہنے، خبردار خیال کرو۔ تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ہم خبردار خبردار کرتے رہیں، آگے ان کی مرضی ہے مانے، کیونکہ ہمیں دین کے نام پہ روٹی ملتی ہے، ہم تو دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، دین کے نام پہ کوئی عزت کرتا ہے، ورنہ ہمارا کیا ہے؟ تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ کہیں کوئی صحابہ کو بھونکے گا ہم کہیں گے خبردار خبردار، کوئی حضور کی ختم نبوت پہ حملہ کرے گا ہم کہیں گے خبردار خبردار، کوئی نبی کی سنت کو مٹائے گا، بدعت جاری کرے گا ہم کہیں گے خبردار خبردار، کوئی ایمانی غیرت کو اور گھر کی غیرت کو اور عزت و عصمت کو تو ہم اس وقت بھی کہیں گے کہ خبردار خبردار۔ کہتے ہیں جی کہ کافر دوست ہیں ہمارے، وہ قرآن مانگتے ہیں تو ان کو ترجمے والا قرآن دے دو جس میں قرآن لکھا ہوا نہ ہو۔ آج کل چھپ گئے ہیں نا، صرف ترجمہ ہوتا ہے، ہر زبان میں ہے، دے دو۔ اور تمہیں یقین ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے، بے ادبی نہیں کرے گا، دے دو، پڑھے گا تو مسلمان ہوگا نا۔ کن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے؟ جب سورج نکل رہا ہو، سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے تک، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، اور عین سورج جب سر پہ کھڑا ہو نماز منع ہے۔ میری ہمشیرہ بیمار ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دعا کرو، ظاہری باطنی روحانی سب بیماریاں دور کرے۔ جو آدمی گلے میں ٹائی باندھتے ہیں کوئی کافر نہیں ہو جاتے، یاد رکھو۔ اور یہ ٹائی ضروری نہیں ہے کہ یہ انگریزوں کا لباس ہے، بعض تحقیق کی ہے مورخین نے کہ ان سے بھی پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن بہرحال علماء حق جو ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں تشابہ تو بنتا ہے نا صلیب سے، کہ پھانسی دی جا رہی ہے نا، گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، وہ کہتے ہیں یہ اسی کی یاد ہے۔ شیعہ سے تعلقات رکھیں، بالکل نہ رکھیں، اور اگر وہ ذبیحہ کریں، اگر وہ سیدہ عائشہ کو گالیاں دیتا ہے تو اس کا ذبیحہ بھی حرام ہے، وہ کافر ہے۔ اگر فجر اور عصر کے بعد طواف کریں، افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اور مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، لیکن یہاں کے ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔
مروا پر لوگ کینچیوں سے 2-3 بال کاٹتے ہیں، بالکل احرام سے نہیں نکلتے، دم پڑ جاتی ہے، بال بھی کٹوائے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر مکے میں رہنے والا آدمی حج پہ جاتا ہے حنفی مسلک میں تو اس کے لیے نماز جو ہے پوری پڑھنی ہوگی، باقی سارے ائمہ کہتے ہیں کہ حج میں نماز قصر ہوگی۔ یاد ہے ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، کوشش کرو کہ وہاں کی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھو، بس وہ قصر پڑھائیں گے تو ٹھیک ہے، وہ جمع پڑھائیں گے تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر تم اپنے مسلک پر متشدد ہو تو پھر اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں کرو، کیونکہ حنفی اس کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا مسئلہ جو ہے وہ سفر اور حضر کا ہے، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں، مسافر ہو تو قصر ہے، مسافر نہیں ہو تو قصر نہیں۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک نے قصر کی ہے کیونکہ آپ مدینہ سے تشریف لائے تھے۔ تو بہرحال تو اپنے اپنے دلائل سب کے پاس ہیں، اللہ سب کی قبول فرمائے اور اللہ سب کے دلوں میں محبت، الفت، مودت پیدا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا شافي يا سلام اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احم حوزة الدين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الامين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔